بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے منہ سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جو شخص تمہیں آخرت کی طرف دعوت دے اور اس میں عمل کے ذریعے تمہاری مدد کرے تو وہی تمہارا شفیق اور مہربان دوست ہے۔ اے میرے بیٹے، احمق لوگوں کی دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں گے لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ انسان اپنے دوست سے اس وقت حسد کرتا ہے جب ان کے درمیان دوستی سچی نہ ہو۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور ہوش مند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بگا نہ دو۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئے اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ بہترین اور سچا دوست وہ ہے جو تمہارے اندر پائی جانے والی برائی پر تمہیں متوجہ کرے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا دفاع کرے اور تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے۔ سچا انسان نجات و کرامت کے دروازے پر اور جھوٹا انسان ذلت و خواری کے دروازے پر ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے۔ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔